ایم کیو ایم نے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کے لیے سیکرٹری سندھ اسمبلی کے پاس دوبارہ درخواست جمع کرا دی۔ مستعفی وزیر صحت ڈاکٹر صغیر احمد کے مطابق ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں اب کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر سید سردار احمد کے چیمبر میں ہوا۔ اجلاس میں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کی نشستوں کے لیے جمع کرائی گئی درخواست پر اعتراض کا جائزہ لیا گیا اور درخواست دوبارہ جمع کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ قائم مقام اسپیکر سندھ اسمبلی شہلا رضا نے درخواست میں ایم کیو ایم کے 51 ارکان اسمبلی کے دستخط نہ ہونے پر اعتراض کیا تھا۔ اجلاس کے بعد ایم کیو ایم نے تمام ارکان کے دستخطوں اور کورنگ لیٹرز کے ساتھ نئی درخواست جمع کرا دی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سید سردار احمد کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم اب حکومت کے ساتھ نہیں ہے اور اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر صغیر احمد کا کہنا تھا کہ قائم مقام اسپیکر کے اعتراض کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے حکومت میں واپسی کے لیے پیپلز پارٹی سے رابطے یا کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید کر دی ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کے لیے مزید 22 اراکین کے دستخط کے ساتھ درخواست بھی دے دی گئی ہے۔ کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے پارلیمانی رہنما سید سردار احمد نے کہا کہ قانون کے مطابق وہ تمام ارکان بینچوں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ درخواست پر 51 اراکین کے دستخط کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اسپیکر کے اعتراض کے بعد نئی درخواست پر تمام ارکان نے دستخط کر دیے ہیں۔ میں پارلیمنٹری پارٹی کا لیڈر ہوں، ایم کیو ایم کی طرف سے آتھورائز لیڈر ہوں۔ آن بہاف آف ایم پی ایز آف ایم کیو ایم میں ریکویسٹ انہیں کر سکتا ہوں اور میں نے کی ہے کہ ہم لوگ اب حکومت کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں اور ہم اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں دوسرے یا ری ایلوکیٹ کر دیں نمبر۔ یہ ہم نے انہیں درخواست دی تھی۔ کوئی ایسا ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ 51 ممبر دستخط کریں۔ ایم کیو ایم کے ارکان سندھ اسمبلی قافلے کی صورت میں نئی درخواست جمع کرانے اسمبلی میں پہنچے۔ ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر صغیر احمد نے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کی معافی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ غلطیوں کا کھیل نہیں ہے، حکومت سے الگ ہونے کا فیصلہ حتمی ہے، واپسی کے لیے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی غلطیوں کا کھیل نہیں ہے، یہ تو ایک اصولی موقف ہے، اس پہ متحدہ قومی موومنٹ قائم ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی ذریعہ، کوئی بھی ایسا واسطہ، کوئی بھی ایسے تعلقات سر دست نہیں ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے ایک ٹھوس فیصلہ کیا ہے اور ہم اس فیصلے پہ قائم ہیں، کاربند ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک اپوزیشن کا ایک بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسپیکر کی خواہش کا احترام کیا ہے، توقع ہے کہ وہ بھی ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے جلد اپوزیشن نشستیں الاٹ کر دیں گے، جس کے بعد وہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکویزیشن دیں گے۔ جانب سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ 51 ممبران کے دستخط نہیں ہیں، آج آپ کا اجلاس ہوا، اس میں کیا طے پایا اور کیا 51 ممبران کے دستخط کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، قطعاً نہیں، یہ ضرورت نہیں ہے۔ اپوزیشن سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے کسی 51 ممبرز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ میں پارلیمنٹری پارٹی کا لیڈر ہوں، ایم کیو ایم کی طرف سے آتھورائز لیڈر ہوں۔ آن بہاف آف ایم پی ایز آف ایم کیو ایم میں ریکویسٹ انہیں کر سکتا ہوں اور میں نے کی ہے کہ ہم لوگ اب حکومت کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں اور ہم اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں دوسرے یا ری ایلوکیٹ کر دیں نمبر۔ یہ ہم نے انہیں درخواست دی تھی۔ کوئی ایسا ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ 51 ممبرز دستخط کریں۔ یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب ہم کسی کو نامینیٹ کریں گے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کون ہوگا، اس میں تمام لوگوں کے نام اور دستخط ہوتے ہیں تاکہ میجورٹی کو ڈٹرمن کر سکیں کہ واقعی یہ لوگ جو ہیں دے آر ان میجورٹی ان اپوزیشن، تو وہ دے کین نامینیٹ ممبر لیڈر آف دی اپوزیشن، دیٹس آل۔ تو پھر بھی ہم نے احتیاطاً خانہ پوری کرنے کے لیے آج جو لوگوں نے دستخط نہیں کیے تھے وہ بھی آج دے دیں۔ آج ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آج اپوزیشن کی نشستیں مختص کرنے کی ایک بار پھر ہم لے کر جا رہے ہیں درخواست، کیونکہ اس سے پہلے بھی سردار بھائی نے کہا کہ آئینی طور پہ، قانونی طور پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن محترم آنریبل اسپیکر صاحبہ نے جس خواہش کا اظہار کیا، ہم ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے
आज एक बार फिर अपनी अपोजिशन की नशिस्तें मुख्तस करने के लिए दरख्वास्त सेक्रेटरी असेंबली को जमा कराने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरह हमने उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया है उसी तरह से वो हमारी इस दरख्वास्त पे जल्द अज जल्द अमल पैरा होंगी और उसको आज ही अप्रूव करके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम अरकान असेंबली को अपोजिशन की नशिस्तें अलॉट कर देंगी। ये बताइएगा कि कायम मकाम गवर्नर का ये कहना है कि जिन 14 वज़रा ने रिजाइन किया है उसको एक्सेप्ट करने साइलेंट है, लिहाजा उसमें कोई तारीफ नहीं है कि उसको कब मंजूर किया जाए, एक तो ये बताइएगा। और दूसरा ये कि सिंध असेंबली का सेशन कॉल करने के लिए आप कब दरख्वास्त दें? देखिए, बात यह है कि एमकेएम के हक़परस्त अरकान ने असेंबली ने अपोजिशन के लिए अपनी नशिस्तें मुख्तस करने की दरख्वास्त दी है, वज़रा ने इस्तीफ़े दिए हैं और उसको जमा कराया है और जो उसमें जो भी सूरत हाल है, जो भी उस पर अमल करना है वो वज़रा का काम नहीं, उन्होंने राब्ता कमेटी की हिदायत पे जो अमल किया है वो पूरा हो चुका है। अब इसको एग्जीक्यूट करना जिन अथॉरिटीज़ का काम है वो ये करेंगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि हम जल्द अज जल्द हम चाहते हैं कि हमारी आज फौरी तौर पे अपोजिशन की नशिस्तें मुख्तस कर दी जाएं और जैसे ही ये फेज पूरा हो जाएगा हम फौरी तौर पे इजलास रिक्वेस्ट करने की बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आला सतही जो राब्ते जारी है पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान कोई नहीं राब्ते जारी है कि अपना हमारे राब्ते एमकेएम की आला सतह पे जारी है और मुलाकात हो रही है, इससे क्या? देखिए जी, ऐसा कोई भी राब्ता किसी भी जगह पर नहीं है और अगर कुछ ज़राए से अगर ऐसी बात आ रही है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से मैं बात वाज़े करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी ज़रिया, कोई भी ऐसा वास्ता, कोई भी ऐसे ताल्लुकात सरेदस्त नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक ठोस फैसला किया है और हम उस फैसले पे कायम है, कारबंद है और इंशाअल्लाह हम एक अपोजिशन का एक भरपूर किरदार अदा करेंगे और लोगों के जो इशूज हैं इसको बिल्कुल रेज करेंगे। ये बताइए कि रहमान मलिक जब वाज़े तौर पर माफ़ी मांग रहे हैं अपनी गलती पे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको माफ़ कर दें और मामला सही हो जाए? देखिए, बात यह है कि कोई गलतियों का खेल नहीं है, ये तो एक उसूली मौक़िफ़ है, उस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कायम है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो अपना उसूली मौक़िफ़ था वो बारहा उसका इजहार किया और उसके मुताबिक अपना फैसला किया है। और मुत्तहिदा कौमी बात यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यकीनन एक जमात है, एक सियासी जमात है जिसका एक मैनिफेस्टो है, जिसके अपने इशूज़ हैं और किसी भी कोalition का किसी भी इत्तेहाद में जाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि कोई जमात किसी भी जमात की बी टीम बन जाए या उसके लिए सिर्फ काम करती रहे, ऐसा नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने वोट बैंक को, अपने मैंडेट को सामने रखते हुए फैसला किया। थैंक यू।